أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولا يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات مومن کرام، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا دن منسوب ہے شہادت عظمہ دختر رسول سیدہ کونین ومادر حسنین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے تو انشاءاللہ بہت سارے انشاءاللہ علماء کرام جو ہیں وہ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کی مناسبت سے اپنے علوم سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے. مختصر سے وقت میں بھی آپ کی خدمت میں اس بی بی کی شان کے متعلق چند گزارشات گوشگزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ جہاں پہ بی بی کی سیرت طیبہ کا پڑھنا
اجر اور مغفرت و بخشش اور ثواب میں اضافے کا سبب ہے، وہاں پہ بی بی کی سیرت کا بیان کرنا اور سننا ہدایت کا سبب ہے۔ اور آپ اس طرح متوجہ ہوں کہ کسی بھی معصوم امام کی زندگی کا تذکرہ یا کرنا یا پھر اس کا سننا بہت بڑی عبادت ہے، مگر یہ ذکر اہل بیت انسان کے لیے سننا اور اس کا بیان کرنا یا اس کا انعقاد کرنا اس وقت اجر کا سبب بنتا ہے جب بندے کی نیت یہ ہو کہ میں ان کی سیرت سنوں گا، پڑھوں گا، اس کا انعقاد کروں گا، تاکہ اس سیرت کی ترویج سے لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ تو پھر اس عبادت جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مثلا حدیث ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ امیر المؤمنین کی چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، امیر المؤمنین کی محبت بھی عبادت ہے، امیر المؤمنین کا ذکر بھی عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے، اور اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی سیرت اور زندگی کا ذکر اس انداز میں عبادت لکھا گیا احادیث میں کہ تم آنکھوں سے علی کی فضیلت پڑھو گے تو آنکھوں کے گناہ معاف، ہاتھ سے لکھو گے ہاتھوں کے گناہ معاف، زبان سے بیان کرو گے زبان کے گناہ معاف، سنو گے تو سر نہ ہلیا ہے اور زبان نو ہلاونا دیتے عبادت ملنے دے، توجہ فرمائیں دے، ذکر زبان سے کرو گے زبان کے گناہ معاف، کانوں سے سنو گے کانوں کے گناہ معاف، ہاتھوں سے لکھو گے ہاتھوں کے گناہ معاف، آنکھوں سے پڑھو گے آنکھوں کے گناہ معاف۔ جب ذکر امیر المؤمنین کے جس عضو سے بیان کرنا عبادت ہے، اسی علی کی سیرت اگر پورے وجود سے اپناؤ تو زندگی میں کوئی گناہ انسان کا باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے تو حکم ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا۔ حتی رسول اللہ نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں میں گپے نہ لگاؤ، میرے بھائی علی کا ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، صلی علی محمد۔ میرے بھائی علی کے ذکر سے اپنی محافل و مجالس کو زینت دو، جہاں بیٹھے ہو، 2 بیٹھے ہو، 4 بیٹھے ہو، 10 بیٹھے ہو، 20 بیٹھے ہو، 100 بیٹھے ہو، 1000 بیٹھے ہو، وہاں پہ اگر تمہاری محفل کو کوئی چیز زینت بخش سکتی ہے تو وہ میرے بھائی علی کا ذکر ہے۔ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی ذکری، علی کا در اصل ذکر میں رسول کا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا
اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ ہے عبادہ، اللہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اب اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح پہ شروع ہو جاؤ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کیا اس ذکر سے مراد یہ ہے؟ یہ ذکر سے مراد معنی کوئی اور ہے۔ ذکر سے معنی کہ جس محفل میں بیٹھے ہو علی کی کسی صفت کا ذکر کرو تاکہ کوئی علی کی وہ صفت سن کے اپنی بیماری کا علاج کر لے۔ علی کی سخاوت کا ذکر کرو گے، کنجوس اپنی کنجوسی کا علاج کرے گا۔ سنتے بیٹھے ہو، علی کی سخاوت کا ذکر ہو تو کنجوس اپنی کنجوسی کا علاج کر لے گا۔ علی کی عبادت کا ذکر کرو گے تو جو نماز کے قریب نہیں آتے وہ علی کی عبادت سن کر، وہ علی کے جو جنت کے تقسیم اور جہنم کے تقسیم کا اختیار رکھتا ہے، فرمایا وہ تو ایک شب میں ہزاروں رکعت نماز پنجگانہ کے علاوہ پڑھتے تھے، جس کو اپنی جنت و جہنم کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہے کہ نمازوں میں پڑھا کیا ہے۔ امیر المومنین کی عبادت کا ذکر کرو کہ وہ جنت و جہنم کا تقسیم کار اتنا اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہمیں بھی کیا کوئی ضرورت ہے؟ علی کی شجاعت کا ذکر کرو، علی کی عبادت کا ذکر کرو، علی کے روزوں کا ذکر کرو، علی کی مہمان نوازی کا ذکر کرو۔ کتنا بڑا شجاع تھے علی! آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کر لیں، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور حضرت پیغمبر سے لے کر قیامت تک تاریخ انسانیت میں تمہیں کوئی ایسا شجاع نظر نہیں آئے گا جس شجاع کا قصیدہ ملائکہ نے فضاؤں میں پڑھا ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، بہادری کا ملائکہ نے آسمانوں سے اتر کر احد کی فضاؤں میں قصیدہ پڑھا۔ او جب سارے چھوڑ کے رسول اللہ کو تنہا علی زینے پیغمبر خدا کی سواری کی زین میں ہاتھ رکھ کر لڑ رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی۔ امیر المؤمنین کے خلوص کو خدا نے دیکھا تو تلوار آسمانوں سے اتاری، اتنی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جبرائیل تمام ملائکہ کو لے کر احد کی فضاؤں میں آ کر گھومنے بھی لگے اور علی کی عظمتوں کا قصیدہ بھی پڑھنے لگے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا۔ اس لیے میرے بھائی نے تو سیرت ایک معصوم کا ذکر تب عبادت ہے جب اس سیرت کو اپنی بیماری کا علاج سمجھ کے سنا جائے، چس نہ سمجھ کے سنا جائے کہ چس بڑی ہوتی ہے۔ اے مولوی پڑھتا تھا کوئی نہیں بڑا بے سوادہ، اے پڑھے تھا سبحان اللہ 14 طبق روشن ہو گئے دن۔ اس تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جڑا بیچارہ ماڑا مولوی ہے یہ اپنا ذکر کرتا ہے، یہ دل دی بھی کرتا سنن دے، یہ بھی تو اسی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے دل اور تیرے قلب میں ابھی تک وہ چس والا کیڑا موجود ہے جو تمہیں یہ تمیز دلانے پہ مجبور ہی نہیں کرتا کہ ذرا سوچ تو صحیح، چاہے چھوٹا مولوی ہے یا بڑا، وہ ذکر کس کا کرتا ہے؟ آواز بلند سلام۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان ذکر اہل بیت کو بھی چس
کی نیت سے سنیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اندر سے نکالو، آؤ فرش عزا پہ بیٹھو، ذرا سوچو تو صحیح کہ آج حسنین زینب و ام کلثوم کا نقصان کتنا۔ ہم تو سوچتے ہیں وہ سر والا پڑھے گا، سبحان اللہ، رونا آئے گا، مومنین کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، کوئی سر والا پڑھے، بند پڑھ سی تہنجو آسان۔ ذرا سوچ، کسی ماں کے گھر میں جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، یا کسی بہن کے جوان بھائی کا جنازہ پڑا ہو، کیا وہ یہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی مصائب خان آئے گا تو روں گی، یا خود اس کو وہ بھائی کی محبت رلاتی ہے، یا اس کو جوان بیٹے کی محبت رلاتی ہے؟ ذرا سوچو، ہمارے بیٹے بھائی کو جاؤ، او عظمتوں والی حسنین کی اماں کو جاؤ، نہ کبھی مجلس میں یہ سوچا کرو کہ وہ آئے گا تو روئیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ غفلت ہے، غفلت ہے۔ رونا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، گناہوں کا۔ ایک بہت بڑے بزرگ نجف کے عالم دین علامہ سید عبداللہ شیرازی کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے تمباکو نوشی کی حرمت کا فتویٰ دے کر برطانیہ سے عراق کو آزاد کروایا تھا۔ وہ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک ذاکر اہل بیت ممبر پہ کھڑا ہوا، اس نے صرف اتنا جملہ کہا، دخلت زینب علی ابن مرجانہ، زینب ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ اسی جملے کا کہنا تھا کہ طلب کے فقیر اہل بیت، امامہ اتار دیا، ذاکر کو روک کر کہا، بندے خدا رونے کے لیے یہ بات تھوڑی ہے، زینب بدماشوں کے مجمع، زینب شرابیوں کے دربار میں، وہ زینب کی جو ساری زندگی اپنے بابے کے سامنے نہ آئی، ہمیشہ علی سے بھی بات کرنا چاہتی تھی تو اپنی اماں کی پشت کا سہارا لیتی۔ شریف میرے بھائی میرے بزرگوں، آج کے دن بڑا مصیبت زدہ دن ہے، ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ آج کے پروگرام کے بانیان نے خصوصاً کرم شاہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ مریض ہیں، ان کی صحت کے لیے انہوں نے مجھے التماس کی ہے، بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، لیکن یاد رکھو، ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ خدایا تجھے واسطہ اسی زہرا کا جو اپنے بابے کے بعد کوئی اتنی زخمی ہو گئی تھی، کوئی اتنی زخمی ہو گئی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ زہرا اپنے ہاتھوں سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے مجروحہ، عموماً مصائب خان دوران خطبہ اس لفظ سے آگے گزر جاتے ہیں۔ مجروحہ عربی میں اس بی بی کا لقب ہے جس بی بی کے وجود پہ کوئی ایک زخم نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جس کا پورا وجود زخمی ہو، جس کا پورا وجود زخمی ہو۔ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ایک مرتبہ سب سے میں التماس کروں گا کہ بابا دے بلند صلوات پڑھ لیں۔ بی بی کا ایک لفظ ہے مجروحہ۔ مجروحہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے وجود پہ کوئی ایک زخم نہیں، جس کا پورا وجود زخمی ہے۔ ذرا پوچھو مورخین سے کہ بی بی اتنا زخمی ہو گئی تھی کہ بی بی کو مجروحہ کہا جاتا ہے؟ ہاں، مورخین نے لکھا ہے دروازے کی ضرب نے زہرا کی پسلیوں کو توڑ دیا، ظالم کے تاغیانے نے زہرا کے ہاتھوں کو زخمی کیا، بدبخت کے
چہرے کو زخم. کسی کا جوان بیٹا بھائیو قتل ہو جائے نا، جوان بیٹا، قاتل سفارشیں کروا کر مقتول سے معذرت کریں. جوان بیٹوں کے قتل لوگ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کسی شریف زادی کو برسر بازار کوئی تماچا مارے وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ذرا سوچو، ذرا سوچو، وہ علی گھر میں موجود تھے. او کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند علی دیکھتا رہا مسلمان زہرا کو تماچے. اپنے اپنے حصے کا علماء کرام انشاءاللہ مسائل پڑھیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ یا علی غسل غسل مجھے خود دینا. مورخین نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین نے آ کر چہرے زہرا سے نقاب ہٹایا، علی کی چیخ نکل گئی. ام ایمن نے پوچھا یا علی کتنا بڑا بہادر. فرمایا ام ایمن نہ خود رو نہ مجھے رولا. زہرا نے چہروں پر تماچوں کے زخم مجھ سے بھی چھپا. التماس ہے بارگاہ خدا بندی میں کہ خدا بند منان اسی بیوی کی مصیبتوں کے صدقے ہر مومن کی مصیبت کو دور فرمائے. خصوصاً آج کے پروگرام کے بانیان جو ہیں ان کے جملہ جو بھی حوائج شرعیہ ہیں دنیا یا آخرت کے، خدا ان کے پورے فرمائے. اور سید کرم حسین کا بیٹا اور بیٹی بیمار ہے، خدا انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور بیوی کی عظمتوں کے صدقے اللہ راجہ خادم حسین کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے.